زلفا پاک نہ پاوے تے اس نو حسین بسم اللہ کیا بات ہے وسلے رہو آباد رہو تے اس نو حسین دل تے اس نو میرے عقیدے دا شیر توجہ میرے نبی دے نال پیار فرمان والے یقیناً دنیا وچ وی مولا حسین دی محبت کم آوے گی قبر دے وچ وی حشر دے میدان وچ وی حسین دی محبت کم آوے گی یا حسین کونے ایو جناب تعارف کروانا چاہنا ہویا ابراہیم تے حکم خدا دا ہویا ابراہیم تے حکم خدا دا دے قربانی فرض ادا دا جیڑا پاک ضمانت چاہوے جیڑا پاک ضمانت چاہوے چاہ اسماعیل بچاوے تے اس نو حسین حسین آدم جیڑا پاک ضمانت چاہوے جیڑا پاک ضمانت چاہوے چاہ اسماعیل بچاوے تے اس نو حسین کون حسین توجہ میرے نبی دے نال پیار فرمانا لیا میں جدن بھی آئے لین پڑیے ہر بندے دا دل رویا ہے ہر بندے دی آنکھ وچ اتھرو آیا ہے توجہ کرے آئے کیڑی لینے اج سانو اپنا گھر بڑا پیارا لگدا ہے اپنا ویڑا بڑا پیارا لگدا ہے اپنا خاندان بڑا پیارا لگدا ہے جدن سانو اپنا گھر خاندان ویڑا دیاں پتر پیارے لگ دل تے وال حسین نو اپنا ویڑا کیڑا پیارا لگدا ہو سی حسین نو اپنا گھر کیڑا پیارا لگدا ہو سی مہربانی میرے نبی دے نال پیار کرنا لیا پر لین سنی دل خون دیا سروندا ہے جدن حسین دی عزت دیا لین پڑی دیئے توجہ کرے آئے ہاں یشرب دا سردار بڑا گھرانو جندرے مارے جدن ستاوے رجب دی رات آئیے لجپال حسین تیاری فرمائیے والو منظر کشی شاعر نے جناب تخیل نے نال او منظر کشی کیتی ہے آدھائے ہاں یشرب دا ودا گرانو جندرے مارے جیندی دین کھڑے کرلاوے جیندی دین کھڑے کرلاوے جیتو امت وطن چھڑاوے تے اس نو حسین بسم اللہ تے اس نو حسین نکھڑے کرلاوے جیندے نکھڑے کرلاوے جیتھو امت وطن چھڑاوے تے اس نو حسین آؤ میرے نبی دے نال پیار فرمان والے میں جڑی ہن لین پڑدا پیا ایڈی عظیم لینے رب کعبہ دی عزت دی قسم زمین و آسمان تو اونچا لفظ اس شعر دے اندر جڑا میں آخر تے پڑھنا چاہنا میرے نبی دے نال پیار فرمان والے گھر بھریا زہرا جد ہویا حکام خدا دا اگلی لین بڑی قابل غور گھر بھریا زہرا دا جد ہویا حکام خدا دا
جڑا کربل وچ ڈیرا لاوے جڑا کربل وچ ڈیرا لاوے نیزے تے قرآن سناوے تے اس نو حسین بسم اللہ کربل ڈیرا ڈیرا لاوے جیڑا کربل ڈیرا لاوے نیزے تے قرآن سناوے تے اس نو حسین دل نہایت ہی واجب الاحترام سامعین و حاضرین حضرات، اللہ رب العالمین دی حمد و ثنا تو بعد کروڑہا مرتبہ درود و سلام دا نذرانہ بارگاہ سید عالم نور مجسم شافی روز جزا مالک ہر دو سرا آمنہ دلال مدینے دے تاجدار امت دے غمخار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم دی مقدس طیب طاہر اکمل بارگاہ دے اندر درود و سلام دا نذرانہ پیش کرن تو بعد دعا گوہاں خالق کائنات مالک ارض و سماوات تواڈی میری سب دی حاضری اللہ کریم اپنی پاک بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے، تواڈے واسطے میرے واسطے بالخصوص مرحومہ مغفورہ واسطے قبر حشر دے اندر برکت اور نجات دا ذریعہ اور سبب بنائے۔ محترم حضرات، آپ احباب دی خدمت عالیہ دے اندر میں حاضر ہاں، دعا فرماؤ میرا اللہ اپنے محبوب دے صدقے اساں تمام مسلمانوں آپس دے اندر محبت نصیب فرمائے، خلوص نیت نصیب فرمائے، اور مالک کائنات سانو سارے آنو قرآن اور صاحب قرآن دی محبت نصیب فرمائے۔ جہان فانی ہے، اے جملہ ہر زبان تے زبان عام ہے۔ اگلی گل بڑی قابل غور ہے، اس گل دا سانو پتہ ہے، اس گل دی سانو تسلی ہے کہ اس جہان تے اساں صدا نہیں رہنا۔ بڑے بڑے شاہ زور آئے، اج مڑا من مٹی دے تھلے، بڑے بڑے جاں باز آئے، اج مڑا من مٹی دے تھلے۔ اس مجمع دے وچ اے سفید داڑیاں والے بندیاں کولوں پوچھ کے ویکھو جدوں اپنے باپ نو تے اپنی ماں نو تو قبر دے وچ اتاریا تے کیفیت کیا، دل خون دے آنسو روندا ہے اس ویلے۔ او باپ تے او ماں جنہاں نے کدی اپنے پتر دا کپڑا بھی میلا نہ ہون دیتا، اس باپ تے اس ماں نو اسی اپنے ہتھاں قبراں دے وچ اتاریا ہے۔ او کیفیت تے او گھڑی تے او لمحہ قیامت تک نہیں بھول سکدا جدوں کوئی نوجوان اپنے باپ نو قبر دیاں چار کنداں دے سپرد کر کے ٹردے ویلے ایو گل کردا ہے، لائیو یار حوالے رب دے تے لمحی پے گئی جدائی۔ یہ گھڑی بہت دردناک گھڑی ہے، اور یہ محفلیں کوئی کھیل اور تماشے کے لیے نہیں ہوتی۔ ایک درد ہے جو آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ کتنے احباب موجود نے جنہ دے باپ کدی او ویلا بھی ہاں بڑی ٹھاٹھ باٹھ ہائی زمانے تھے، بڑی بلے بلے ہائی زمانے تھے، دور دراز تک لوگ نہ تو جان دے ہاں، سینکڑیاں کلومیٹر دا سفر کر کے جاویا، اگلے پوچھ دے آن کتوں آئے ہو؟ فلانے علاقے چوں آئے، فلانے دا علاقہ، او فلانا بندہ اتھے رہندا ہے، کائنات وچ بڑی بلے بلے بڑا نا بندے دا۔ لیکن آج وہ وقت بھی آ گیا ہے کہ وہ مرحوم بھی ہو گیا، قبر کی چار دیواری کے نیچے بھی چلا گیا، آج کوئی اس کا نام لینے والا بھی نہیں ہے، آج خاک کے نیچے سلا دیا گیا، من و من مٹی کے نیچے دبا دیا گیا۔ وہ بیٹا اپنے باپ کو کس انداز میں قبر میں لٹا کے آ رہا ہے، ادھر بیٹے کا بچپن ہے، باپ جوانی کے عالم میں ہے، بیٹا اگر مٹی پر گر گیا ہے تو باپ دوڑ کے آیا ہے، اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کے کپڑے کو صاف کر کے ماتھا چوم کے کہتا ہے بیٹا
तेरी जगह पे मैं गिर जाता, तुझे कोई तकलीफ ना होती। इधर माँ बेटा गिरता है, माँ दौड़ के आती है, अपने बेटे को उठाती है, अपने बेटे को सीने से लगाती है, भले उसके अपने कपड़े गंदे हो जाएं, उसका अपना दामन गंदा हो जाए, मगर वो माँ अपने बेटे और बेटी का लिबास मैला नहीं होने देती। अरे जो ही मैला हो जाए वो कपड़ा उतार के नया जोड़ा पहना के उसे धो देती है, उसे फिर साफ कर देती है, इस्त्री करके फिर पहना देती है। वो माँ और वो बाप, जब आज अपने हाथों से हमने अपनी माँ और अपने बाप को इन चार दीवारी, जो कब्र की चार दीवारी है, उसके सुपुर्द किया है, दोस्तान ज़िवकार वो जाने वाले बता रहे हैं हम जा रहे हैं, तुमने हमारे पीछे आना है, कहीं गाफिल ना हो जाना, कहीं ये ना हो कि तुम गफलत के अंदर ही अपनी ज़िंदगी गुजार दो और जब वापस अपने रब की बारगाह में पहुँचो तो फिर हा ला अदरी के सिवा तुम्हें और कुछ ना आता हो। ऐ मेरे पीछे आने वाले, मैं दावत फिक्र दे रहा हूँ, आ तैयारी कर, अपनी आखिरत को संवार और मोहम्मद अरबी का सच्चा गुलाम बन जा, ताकि जब कब्र में तू जाए तो ज़हरा का बाबा तेरा इस्तकबाल फरमा दे। दोस्तान ज़िवकार, कुछ अहबाब को तो मैं जानता हूँ, जैसे कि हमारे यहाँ एक बुजुर्ग थे बाबा जी गुलाम मोहम्मद साहब, आज कितने साल हो गए वो चले गए। दीगर अहबाब कितने लोग वो बैठे हैं जो आज वो चेहरे मुझे नज़र नहीं आ रहे, जो आज से चंद साल पहले नज़र आते थे ऐसी महफिलों के अंदर। आखिर एक वक्त आना है जब हमने भी चले जाना है, जब हम मरहूम हो जाएंगे, कब्रों में चले जाएंगे। लेकिन याद रखो, ये कब्र भी हमारी आखिरी मंजिल नहीं है, ये तो एक स्टे है, एक आराम करने के लिए एक जगह का तयन किया गया है। इसके बाद फिर हमें उठाया जाएगा, फिर हमें बरोज़े माशर में लाया जाएगा। बरोज़े माशर में हमारा फिर हिसाब व किताब होगा, जो हमने ज़ुबान से किया है, हाथों से किया है, पाँव से किया है, आँखों से किया है, सर के बालों से लेकर पैरों के नाखनों तक हमारा हिसाब व किताब होगा। फिर हमारे उस हिसाब व किताब के साथ हमें जज़ा और सज़ा दी जाएगी। तो क्या आप चाहते हैं कि क़यामत के दिन हमें जहन्नम की तरफ धकेल दिया जाए, घसीट कर हमें जहन्नम में फेंक दिया जाए, घसीट के हमें जहन्नम का ईंधन बना दिया जाए, घसीट के हमें जहन्नम रसीद करके अल्लाह का कहर और अज़ाब नाजिल कर दिया जाए और हुक्म आ जाए, ये लो जो तुमने किया था उसका बदला तुम्हें दे दिया गया है, अब हमेशा हमेशा के लिए तुम यहीं पे रहोगे। क्या कोई ऐसा बंदा है जो ये चाहता है कि हमें जहन्नम में रसीद कर दिया जाए? अरे हम ये सारे चाहते हैं, हमें जन्नत का आला दर्जा दिया जाए, हमें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दिया जाए। जन्नत के भी 7 दर्जे हैं, जन्नत के भी कई हिस्से हैं। तो दोस्तान ज़िवकार, हम ये चाहते हैं कि जो सबसे अफजल हिस्सा है हमें उस जगह को हमें मिलना चाहिए, हम उस जगह पर पहुंचे जो जन्नत में भी सबसे आला दर्जा है, जो जन्नत में भी सबसे आला हिस्सा है। तो कभी हमने अपने गिरेबान में ये जाति डाल कर देखा है? अरे जन्नतुल फिरदौस और जन्नतुल मावा का इंतजार करने वाले, कभी तूने अपनी आंखों से वो मंजर भी देखा है कि सामने तेरा बाप बैठा था, तूने अपनी इन आंखों के साथ अपने बाप की खिदमत की हो, अपने बाप के कदम चूमे हो, अपने बाप के हाथ चूमे हो, अपने बाप की खिदमत की हो, अपनी माँ का हया किया हो, अपनी माँ का अदब किया हो, अपनी माँ के साथ एहतराम के साथ पेश आया हो? रब्बे काबा की इज्जत की कसम है, अगर बंदा नफल भी पढ़ता रहे, रोजे भी रखता रहे, हज भी करता रहे, ज़कातें भी देता रहे, नवाफिल भी अदा करता रहे, अल्लाह अल्लाह भी करता रहे, सुबह को भी अल्लाह, दोपहर को भी अल्लाह, शाम को भी अल्लाह, कुरान की तिलावत भी हो, रोजे भी रखता हो, हज भी करता हो, लेकिन रब्बे काबा की इज्जत की कसम है, अगर माँ का भी अदब है, अगर बाप का भी अदब है, ना नमाज काम आएगी, ना रोजा काम आएगा, ना हज काम आएगा, ना ज़कात काम आएगी, ना सुबहाना काम आएंगे। सबसे पहले अपनी माँ के कदम चूम, अपने बाप के हाथ चूम। रब्बे काबा की इज्जत की कसम है, इधर तू सजदा करेगा, उधर रब का ऐलान हो जाएगा, मेरे बंदे तू मांगता जा, खुदा तुझे अता करता जाएगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, हाथ बुलंद करके नारा रिसालत, नारे हैदरी, सुभान अल्लाह। दोस्तान ज़िवकार, इसलिए ये दावत फिक्र दे रहा हूँ। आज हम समझते हैं ये खेल और तमाशा है, बस ठीक है, जैसे आया
زندگی گزار کے قبروں میں چلے گئے، جب قبر آئے گی، جب موت آئے گی، دیکھی جائے گی، بھئی پھر کیا دیکھے گا؟ وہاں پر تیرا کوئی حامی و ناصر نہیں ہوگا، کوئی تجھے بھائی بچانے والا نہیں آئے گا، کوئی تیرا یار سجن بیلی۔ آج جن کے قدموں پر اور جن کے سر پر تو اچھل اچھل کے لوگوں سے باتیں کرتا ہے، ارے یہ جو تجھ سے جتنا زیادہ پیار کرتا ہوگا وہ اتنی زیادہ مٹی ڈال کر تیرے اوپر واپس آئے گا، اور آتے ہوئے یہی جملہ کہے گا جسے میاں صاحب میاں محمد بخش عارف کھڑی رحمت اللہ تعالی علیہ نے نقشہ کھینچا ہے کہ چلتے ہوئے دوست بھی، یار بھی، سجن بھی، بیلی بھی، بھرا بھی، عزیز و اقارب بھی ٹردے ہوئے ایو یکھن گے لے او یار حوالے رب دے، اتے لمبی پہ گئی جدائی، رب ملایا تے آن ملائیں گے نہیں کہ اور امید نہ کائی۔ کیا جب ہم نے اپنے باپ کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا تو یہ بات نہیں کہی؟ جب ہم نے اپنے جوان بھائی کو دفن کیا تو کیا یہ بات نہیں کہی؟ وہ عین شباب کے عالم میں، جوانی کے عالم میں جا رہا ہے، جانے والا کہہ رہا ہے لوگو میں نے تمہاری طرف پلٹ کے نہیں آنا، تم نے میری طرف پلٹنا ہے، تم نے میری طرف آنا ہے۔ آج رب کی رحمت تو اتنی جوش پر ہے کہ اگر اس کی بارگاہ میں رو کر دو آنسو بہا کر توبہ کی جائے تو مالک تو کہتا ہے میں تیرے ہزاروں گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تیرے دامن میں اربوں خربوں گناہ تھے، لیکن تو نے یہ جو 2 آنسو بہا دیے ہیں نا، تیرے یہ 2 آنسو خوف الہی کی وجہ سے تیرے سارے گناہوں کو اس نے صاف کر دیا ہے، تیرے سارے گناہوں کو مٹا دیا ہے۔ ارے ایک طرف میرے 50 سال کے گناہ اور ایک طرف خوف الہی سے نکلنے والے 2 آنسو۔ رب فرماتا ہے میں نے تیرے ان 2 آنسوؤں کی یہ قدر پائی ہے کہ تیرے سارے گناہوں کو مٹا دیا ہے۔ ارے یہ مہینہ تو توبہ کا مہینہ ہے، یہ مہینہ تو بخشش کا مہینہ ہے، یہ مہینہ تو نجات والا مہینہ ہے۔ رب فرماتا ہے اس مہینے میں نے ایک رات ایسی بھی رکھی ہے جو بندہ اس رات کو توبہ کرتا ہے، اگر احد پہاڑ کے وزن کے برابر بھی اس کے پاس گناہ تھے، اتنا وزن تھا اس کے گناہوں کا، رب فرماتا ہے بس تو نے 2 آنسو بہا دیے، میں نے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ آ تو صحیح، ذرا اپنے دامن کو پھیلا تو صحیح۔ رب فرماتا ہے میری بارگاہ میں جھکنا تیرا کام ہے، پھر میری اتنی عطا ہو جائے گی قیامت تک تو بانٹتا رہے گا، میرے خزانے ختم نہیں ہونے والے۔ آئیے میں دعوت فکر دے رہا ہوں اس محفل میں آنے والوں، یہ ایک بہت رکت انگیز محفل ہے، دعوت فکر دے رہا ہوں میں آپ کو۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ادھر اذان ہوتی ہے ہمیں کوئی پرواہ نہیں، نماز کا ٹائم ہو جائے ہمیں کوئی پرواہ نہیں، نماز قضا ہو گئی ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ ایک حدیث پاک عرض کر دیتا ہوں آپ کے سامنے، پھر آپ کا دل جانے، پھر آپ کا ایمان جانے۔ حضور نے فرمایا اگر مجھے عورتوں اور بچوں کا خیال نہ ہوتا، اگر مجھے عورتوں اور بچوں کا خیال نہ ہوتا، ادھر اذان ہوتی میں لوگوں کے گھروں میں چکر لگاتا اور دیکھتا جن کے گھروں میں مرد گھروں میں موجود ہیں میں ان کے گھروں کو آگ لگا دیتا کہ یہ گھر اس قابل ہی نہیں ہے کہ یہ اس دھرتی پر رہے۔ ادھر رب کا حکم آ گیا ہے، رب نے بلایا ہے اور یہ اتنا نافرمان ہے کہ رب کے بلانے پہ نہیں آیا۔ ایک مثال بھی دے دیتا ہوں، ہمیں فون آ جائے نا تھانے سے، اروتی کے SHO کا فون آ جائے، پیغام آ جائے 4 بجے تم نے تھانے میں پہنچنا ہے، ہم 3 بجے وہاں پر پہنچ جائیں گے۔ 4 بجے بلایا ہے ہم 3 بجے پہنچ جائیں گے۔ بھئی SHO نے بلایا ہے، آپ مجھے ایمان کے ساتھ یہ بتائیں SHO کا فرمان زیادہ ضروری ہے یا رب کا حکم زیادہ ضروری ہے؟ تو ہم نے تو ایک SHO کے برابر بھی نہ سمجھا خدا کو۔ SHO کا پیغام آ جائے تو ہم پیچھے نہیں ہٹتے، جب خدا کا حکم آتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ،
یہ جب حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آواز آتی ہے تو یہ رب ہمیں کہہ رہا ہے ادھر آ جاؤ، میری طرف آؤ، آؤ فلاح کے راستے کی طرف آ جاؤ، آؤ تمہیں تمہارا رب بلا رہا ہے، آؤ تمہیں تمہارا خدا بلا رہا ہے۔ تو ایس ایچ او کے بلانے پہ تو ہم 1 گھنٹہ پہلے پہنچ جاتے ہیں، ادھر رب فرماتا ہے 5 منٹ کے لیے آ جا، 10 منٹ کے لیے آ جا، 15 منٹ کے لیے آ جا، بس مختصر سا سجدہ میری بارگاہ میں کرنا ہے، اس کے بعد تو نے دعا مانگنی ہے، جو تو دعا مانگتا جائے گا میں خدا تجھے عطا کرتا جاؤں گا۔ اب اس دعا کی بات آئی ہے تو میں دعا پہ بھی حدیث پڑھ دیتا ہوں۔ ویسے تو قرآن کی نص سے یہ ثابت ہے، دعا مانگنا قرآن کی نص سے ثابت ہے، لیکن آئیے میں صرف ایک حدیث مبارکہ آپ کے ساتھ عرض کر دیتا ہوں۔ رسول پاک نے فرمایا، کچھ بندے سوال کرتے ہیں کہ جی ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، لہذا رب سنتا نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا رب سنتا ہے، تمہاری دعا مانگنے میں کمی ہے۔ جو دعا خشوع و خضوع کے ساتھ مانگی جائے، اس نیت اور اس ارادے اور پوری توجہ کے ساتھ دعا مانگی جائے کہ پھر توجہ بھی رب کی ذات کی طرف ہو اور بندے کا ذہن بھی رب کی ذات کی طرف ہو۔ اب ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ ہم مانگ دعا رہے ہوتے ہیں اور ذہن ہمارا کاروبار میں مصروف ہوتا ہے، تو پھر وہ دعا کیسے قبول ہوگی؟ دعا کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ جس سے مانگا جا رہا ہے اس کی طرف متوجہ ہو کر اس کی بارگاہ میں اپنی عرض و نیاز پیش کی جائے، اور جس نے یہ عمل کیا ہے اس کی دعا کو مالک نے قبول کیا ہے۔ اور یہ میں نے کئی بار تجربہ کیا ہے، یہ تجربے کی بات ہے کہ جب بھی بالکل دنیا سے ذہن کو فارغ کر کے صرف اور صرف اللہ رسول کی طرف متوجہ کر کے جب بھی دعا مانگی ہے نا، رب نے وہ فوراً دعا قبول فرمائی ہے۔ ہمارے مانگنے میں کمی ہے، وہ تو کہتا ہے تم مانگو میں تمہیں دیتا ہوں۔ کوئی اگر بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی تو وہ اللہ پر اعتراض کر رہا ہے، اور یہ اعتراض اس کا بنتا نہیں ہے، چونکہ وہ قادر ہے، وہ عاجز نہیں ہے۔ تو مانگ کے تو دیکھ، مانگنے کا سلیقہ تجھے آ جائے، مانگنے کا طریقہ اگر تجھے آ جائے تو پھر رب زمین سے اٹھا کر لامکانوں کی بلندیوں پر چڑھا دیتا ہے۔ اس لیے آئیے مانگنے کا سلیقہ اور مانگنے کا طریقہ سیکھیے۔ تو دوستان عزیز وقار، بات بڑی دور نکل گئی، آخر ہم نے اس جہان فانی سے جانا ہے، کوئی آج گیا کوئی کل گیا، جب بھی کسی کی باری آنا ہے نا تو پھر اس نے ادھر ادھر نہیں ہونا، وہ وقت مقرر جو ہے وہ آئے گا، اور پھر ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہو جائے گی، ہر چیز ختم ہو جائے گی، لیکن اس وقت بھی ایک چیز قائم ہوگی، وہ کیا ہے؟ وہ ہمارے اعمال ہیں، وہ ہمارا کردار ہے، وہ ہماری گفتار ہے، اور یہی قیامت کے دن ہماری بخشش یا ہمیں جہنم میں لے جانے کا سبب بنیں گے۔ آؤ آج اعمال اس انداز میں کرو کہ جب ہم قبر میں جائیں تو یہ ہمارے اعمال نور کی صورت میں ہماری قبروں میں داخل ہو جائیں۔ اور در مصطفیٰ سے محبت رکھنا، در مصطفیٰ سے روح گردانی نہ کرنا، در مصطفیٰ سے اتنی محبت کرو۔ بابا جی جمال الدین قلندر دامت برکاتہم العالیہ آپ فرمایا کرتے ہیں کہ نبی پاک دے نال انے واہ پیار کرنا ہے، اتنی محبت کرنی ہے، اتنی محبت کرنی ہے کہ لوگ تانوں دیوانہ آکھن، لوگ تانوں مجنوں آکھن، لوگ تانوں پاگل آکھن۔ آپ فرماندے بندہ محبوب کے پیار میں اتنا مگن ہو جائے کہ لوگ آپ کو دیوانہ کہنے لگ جائیں۔ اگر لوگوں نے یہ سند عطا فرما دی تو پھر محبت رسول میں بھی آپ کامیاب ہو جائیں گے، تو پھر محبت رسول میں بھی آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن آج افسوس اس بات پر ہے کہ آج ہم ایسی محفلوں میں جاتے ہیں، وہاں پر جا کر ہم بہت کچھ کرتے ہیں، توبہ بھی بڑی کرتے ہیں، جو ہی محفل سے باہر نکلے ہم پھر ویسے کے ویسے، پھر شیطان کا غلبہ، پھر شیطان آ کر ورغلا لیتا ہے اور کہتا ہے ارے تو کس طرف جا رہا ہے؟ ابھی تیری جوانی ہے، ابھی تو شباب پر ہے،
ابھی تو بڑے جوبن پر ہے، ابھی تو نے بہت کچھ کرنا ہے، اور فلانا شریک حل عہدے نال مقابلہ کرنا ہے، حل فلانے نال مقابلہ کرنا ہے، حل فلانے نال مقابلہ کرنا ہے، مگر رب فرماتا ہے اور مقابلے کرنے والے سب سے بڑا قادر ہے وہ خدا۔ اس رب کی بارگاہ میں جھک جا، وہ معاف کرنے والے کو اتنا بڑا درجہ دیتا ہے کہ جو بندہ معاف کر دیتا ہے نا، رب فرماتا ہے میں اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، میں اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ اور اللہ نے ہمیں تو وہ محبوب عطا فرمایا ہے کہ جن کے خزانوں میں نہ کوئی آج کمی آئی ہے نہ قیامت تک کوئی کمی آئے گی۔ میرے آقا کی بارگاہ اور حضور کا وسیلہ رب کی بارگاہ میں پیش کیا جائے تو رب ہماری دعاؤں کو کبھی بھی رد، اونچی بولو، کبھی بھی رد نہیں کرتا۔ آئیے اس پر میں ایک حدیث مبارکہ سنا دیتا ہوں کہ حضور کی بارگاہ سے کوئی خالی گیا نہیں۔ حضور کے ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے حضرت عبد الرحمن۔ صحابی دے نام تے اچھی بولنا ہے، چونکہ اسی حضور دے در والیاں دے بھی غلام ہاں تے حضور دے گھر والیاں دے بھی غلام ہاں۔ حضرت عبد الرحمن، لیکن آپ کے اس نام سے آپ کو کوئی نہیں جانتا، بہت کم لوگ جانتے ہیں، لیکن جب میں ان کا لقب بتاؤں گا نا تو پھر میرا یہ دل کہتا ہے کہ کوئی بھی بندہ سبحان اللہ کہنے سے چپ نہیں رہ سکے گا۔ یہ ان کا نام ہے، ذاتی نام ہے حضرت عبد الرحمن، یہ نام ہے صحابی رسول کا، لیکن عبد الرحمن کے نام سے لوگ کم جانتے ہیں، لقب کے لحاظ سے لوگ زیادہ جانتے ہیں۔ نام تو ہے عبد الرحمن، لقب ہے حضرت ابو ہریرہ۔ سبحان اللہ، ذرا اونچا فرماؤ۔ حضرت ابو ہریرہ یہ لقب ہے، اور 6000 حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ پاک ہے، یعنی اتنے حضور کے قریب رہے ہیں کہ 6000 حدیث دے حافظ نے حضرت عبد الرحمن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابھی ابتدا کی بات ہے، سرکار کی بارگاہ میں ایک دن حاضر ہو گئے، آ کے عرض کی تھی یا سیدی یا رسول اللہ فدا کا امی و ابی، سونیا ساڈے ماں باپ تواڈے قدماں تو قربان، تواڈا فرمان سننا، صبح دے ٹائم جڑا تسی فرمان ارشاد فرماندے ہو شام نو بھول جاندا ہے، جڑا شام نو فرماندے ہو او صبح تک بھول جاندا ہے۔ یا رسول اللہ میں کی کراں، یعنی ذہن میرا کند ہے، ذہن کم نہیں پیا کردا۔ یا رسول اللہ بھول بڑی جلدی جانا، کیونکہ یہ بہت ہی نازک مرحلہ ہے، کہیں کوئی ایسا جملہ نہ مجھ سے نکل جائے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شایان شان نہ ہو۔ عرض کی یا سیدی یا رسول اللہ میں صبح نو حدیث سننا شام تک بھول جاندی ہے، شام نو سننا صبح تک بھول جاندی ہے، حضور کیڑی شاہ استعمال کرا تے جڑا نسخہ مدینے والے مصطفیٰ نے عطا فرمایا۔ اونچی بولنا ہے، ایک باری پھر بولو سبحان اللہ۔ اللہ اللہ میرے نبی دے نال پیار فرمان والے حضور دے غلاموں شمع رسالت دے پروانہ ہو، سرکار نامدار مدینے دے تاجدار، امت دے غمخار مدینے دے والے، بے سہاریاں دے سہارا، بے چاریاں دے چارہ، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا عبد الرحمن اے ابو ہریرہ اپنا کپڑا بچھا۔ سرکار ابو ہریرہ پاک نے کپڑا بچھا دیتا، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ شریف دے وچ تشریف فرما، سرکار نے انج کر کے ہاتھ بلند فرمایا، پھر مٹھی نو بند کیتا، مٹھی نو بند کر کے کپڑے دے اوتے رکھ چھوڑیا، پھر انج کر کے ہاتھ بلند فرمایا، ترے واری سرکار نے
مٹھی نو بند کیتا کپڑے دے اوتے رکھ چھوڑیا فرمایا ابو ہریرہ آ اس کپڑے دی گڈ بن لا حضرت ابو ہریرہ پاک عبد الرحمن پاک آپ نے اس جناب والا کپڑے دی گٹھ بن لئی فرمایا سر تے رکھ لا جا اسی تیریاں آون والیاں نسلاں نوں وی ذہن عطا فرما چھوڑیا ہے ایویں حضرت ابو ہریرہ عبد الرحمن پاک جناب والا جس ویلے گڈ بن کے سر تے رکھی ہے وہ عبد الرحمن جنوں اگے ایک حدیث یاد کوئی نہ ہوندی ہن سرکار دی پاک بارگاہ وچ آیا مدینے دے تاجدار نے اتنا کچھ عطا فرمایا ہن ایو ابو ہریرہ عبد الرحمن پاک جناب والا 6000 حدیث دا راوی بن گیا ہے انہیں بازار مدینہ دے وچ جا رہا ہے بڑا خوشی دا عالم ہے بڑا خوشی دا ماحول ہے پوچھن والیاں نے پوچھیا اے ابو ہریرہ اج خیر ہے اج خوشی دا بڑا اظہار پیا کرنا ہے اج تیری خوشی دا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکدا حضرت ابو ہریرہ پاک نے فرمایا او لوگوں اج مدینے دے تاجدار نے اتنا نواز چھوڑیا ہے میں کند زینامو مدینے دے تاجدار نے اتنی کرم نوازی فرمائی ہے مینوں نبی پاک نے اتنا ذہن عطا فرمایا ہے روایت اندر ہوندا ہے کہ جتنے بھی کائنات وچ راوی نے احادیث نبوی دے سب تو زیادہ روایت کردہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیاں نے پھر آپ مدینے دے بازار جا رہے ہیں تے نالے کچھ پڑھ دے پائے کچھ گنگنا رہے ہیں جدی ترجمانی میں اپنی محبت دے نال کرنا چاہنا حضرت ابو ہریرہ پاک سرکار دی بارگاہ دے اندر سلام عرض کر دے ہوتے آندھا میری بات بن گئی ہے آقا تیری بات کرتے کرتے میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے میری بات بن گئی ہے آقا تیری بات کرتے کرتے تیرے شہر میں آؤں آقا تیری نعت پڑھتے پڑھتے تیرے شہر میں آؤں تیری نعت پڑھتے پڑھتے دوستان ذوقار اس لیے آؤ دعا مانگنے کا سلیقہ سیکھ لو دعا مانگنے کا طریقہ سیکھ لو در مصطفیٰ تے جھکنا سیکھ لو در مصطفیٰ دا ادب سیکھ لو در مصطفیٰ پہ اپنی جبی کو جھکانا سیکھ لو رب کعبہ کی عزت کی قسم ہے پھر نہ دنیا میں کوئی کمی رہے گی نہ کوئی آخرت میں کمی رہے گی اے جتنے بھی تسی سنگی ساتھی بزرگ تشریف لے آئے ہو میں سب نو دعوت فکر دینا چاہنا اے 2 دن پہلے ایک رات گزری ہے شب برات بڑی اہم تے بڑی خاص رات آئی لیکن افسوس ہے اس بات پر کہ ہم نے اس رات کو بھی ضائع کر دیا یہ رات بھی ہم نے غفلت کے ساتھ گزار دی یہ رات بھی ہم نے سو کے گزار دی غافل ہو کے یہ رات بھی گزار دی ویسے تے حکم ہے پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ بخشش منگن والیاں کارن کھلا ہے دروازہ لیکن شب برات کی یہ رات جو ہے نا ادھر مغرب کے وقت سورج غروب ہوتا ہے ادھر پہلے آسمان پر رب اپنی قدرت کے ساتھ جلوہ فرما ہوتا ہے جملہ سننا ہے پہلے آسمان پر رب اپنی قدرت کے ساتھ جلوہ فرما ہوتا ہے اور آواز دیتا ہے شام کے وقت مغرب کی نماز کا ٹائم ہے آواز آتی ہے کوئی بخشش مانگنے والا آپ کی سبحان اللہ بہت کم آئی ہے ایک بار پھر آواز آ جائے سبحان اللہ کی رب فرماتا ہے کوئی بخشش مانگنے والا ہے کوئی بخشش مانگنے والا
ہے کوئی بخشش مانگنے والا؟ یہ پہلا سوال ہے، مغرب کا وقت ہے، رب بندے سے کہتا ہے کوئی بخشش مانگنے والا؟ بھئی ہے کوئی بخشش مانگنے والا؟ ایسا کوئی کریم اور ہے؟ ایسا رحیم کوئی اور ہے؟ ایسا مہربان کوئی اور ہے؟ یہ رب کی ذات ہے، شام کا وقت ہے، رب فرماتا ہے کوئی بخشش مانگنے والا میری بارگاہ سے بخشش طلب کرے، میں اسے بخشنے کے لیے تیار ہوں۔ دوسرا سوال ہوتا ہے، رب فرماتا ہے کوئی تم میں توبہ کرنے والا؟ توبہ کرے میری بارگاہ میں تاکہ میں اس کی توبہ کو قبولیت کا درجہ عطا فرماؤں۔ ہے کوئی بے اولاد تم میں؟ میری بارگاہ میں آ کے اولاد کے لیے سوال کرو، میں تمہیں نیک اولاد عطا فرماؤں۔ اگر احد پہاڑ کے وزن کے برابر بھی تمہارے گناہ ہیں تو آ جاؤ آج کی رات میری بارگاہ میں، اپنے آپ کو جھکا دو، میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ سارا مزدہ اہل ایمان کے لیے ہے۔ وہاں پر جہاں پر احد پہاڑ کے برابر بھی گناہ ہیں، وزن کے برابر، رب معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ وہاں پر یہ بات بڑی قابل غور ہے، آپ نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے یہ جملہ سننا ہے۔ وہاں پر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کی توبہ اس رات بھی قبول نہیں کی جاتی۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو اس رات کو بھی توبہ کرے تو ان کی توبہ کو قبول نہیں کیا جاتا۔ اس رات نو بھی ایسے بندے موجود نے کہ انہاں دی توبہ نو قبول نہیں کیتا جاندہ۔ سب تو پہلا بندہ چونکہ ختم کا سامان آ گیا اور میں نے کہا تھا جو ہی سامان آئے گا میں بات کو کلوز کروں گا، اب کلوز کرنے لگا ہوں۔ پہلا بندہ ہوئے جدی توبہ نو قبول نہیں کیتا جاندہ جس اپنے باپ نو ستایا ہویا ہے اور اس سے ناراضگی دی عالم وچ او دا باپ فوت ہو گیا ہے، ناراضگی دی عالم وچ باپ فوت ہو گیا ہے یا زندہ ہے ناراض، شب برات دی رات آ گئی ہے، باپ ناراض ہے، باویں زندہ ہے تے باویں فوت ہو گیا ہے، ناراضگی دا عالم میں رب فرماندا ہے تو اگر ساری رات پٹھا لٹک کے بھی توبہ کرتا رہو میں تیری توبہ نو قبول نہیں کراں گا۔ مصطفیٰ کریم دی پاک بارگاہ وچ عرض کی تھی یا سیدی یا رسول اللہ، جس بندے دا باپ اس دنیا تو ٹر جائے ناراضگی دا عالم ہا، ان شب برات دی رات آ گئی ہے، او بندہ توبہ کرنا چاہتا ہے تے توبہ تو دی قبول ہو نہیں سکتی۔ سونیا او کیڑا کام کرے کہ او دی توبہ قبول ہو جاسی؟ پاک رسول نے فرمایا اگر او دا باپ ناراضگی دی حالت فوت ہو گیا ہے کہ او نوجوان اپنے بابے دی قبر تے ٹر جاوے۔ تھوڑا جا اچھا بولیا ہے، اپنے باپ دی قبر تے ٹر جاوے تے باپ دی قبر تے جا کے اپنے باپ کو لو معافی منگے، اپنے باپ کو لو معافی منگے۔ نبی پاک نے فرمایا او دا باپ نو قبر وچ معاف کرسی اگر اے توبہ تے معافی دے ارادے نال اپنے باپ دی تربت تے گیا ہے، اپنے باپ دی قبر تے گیا ہے تے جا کے معافی منگی یسو، نبی پاک فرمایا جے اگر اس معاف کر چھوڑیا تے پھر اس نو رب بھی معاف کر چھوڑ سی، تے جے اگر باپ نے معاف نہ کیتا تے اے ساری زندگی بھی توبہ کردہ رہے رب اس نو معاف کوئی نہیں کرنا۔ معلوم ہویا اے پہلا بندہ ہے تے دوسرا بندہ جائے ماں نو ستایا ہے، دوسرا بندہ جائے ماں نو ستایا ہوا ہے، جدوں تک ماں معاف نہ کرسی اس ویلے تک رب اس نو معاف۔ تیسرا بندہ جائیں کسے دا حق کھادا ہویا ہے، کسے دا بھی اس حق کھادا ہویا ہے، او ماں دی صورت چوے، او باپ دی صورت چوے، او بہن دی صورت چوے، او بھرا دی صورت چوے، او ہمسائے دی صورت چوے، او کسے بھی رشتہ دار دی صورت چوے، کسے دا حق کھادا ہویا ہے اس ویلے تک توبہ قبول نہیں ہوئے گی جب تک جائندہ حق کھادا ہی او معاف نہ کرسی۔ رب تا اتنا بڑا عادل ہے کہ بندے دا حق جدو تک بندے تک نہ پڑے رب دوسرے بندے نال ناراض ہے۔ دعوت فکر دینا چاہنا اج مناونا سوکھائی، اج معافی لینی سوکھی ہے تے جے اگر وقت اجل آگئی ہوئی نا پھر مناونا بڑا اوکھائی، بڑا اوکھائی پھر منانا۔
قیامت والے دیہڑے آواز آسی ایک بندے نو میں تینوں بخش دیساں جے تینوں اس بڑے میدان معاشرے چ کوئی ایک نیکی دے وچا بڑے میدان چ کوئی ایک تینوں نیکی دے وچا سکا برا کول جاسی برا آکسی اپنا کام کر مینوں آپ بڑی لوڑ ہے بیوی کول جاسی بیوی آکسی مینوں آپ بڑی ضرورت ہے او بیٹا جے دی خاطر اس حلال حرام دی پہچان چھوڑیے حلال بھی کمایا حرام بھی کمایا پتر دے اے ناز نخرے سارے پورے کرنے قیامت والے دے او پتر بھی آکسی ابا مینوں آپ بڑی نیکیاں دی لوڑ ہے کون کام منسی قیامت والے دیہڑے اج توبہ کر اج جنہاں نو ستایا ہی انہاں نو جیندیاں نو اج منا لا اتھے تا ایک سیب دی خاطر 12 سال پانی لایا ہے 12 سال ایک سیب دی کیڑی گل اسی آنے میاں او فلانے دے پاسو پٹھے وڑ لو کیڑا دا رولا ہے کیڑا انہوں پتہ لگنا ہے انہوں نہیں پتہ رب نو تے پتہ ہے نا تے قیامت والے دے مڑے دا حساب کیویں دینا ہے عدل کر انصاف کر دھیاں وچ بھی عدل کریا کر پتراں وچ بھی عدل کریا کر براواں وچ بھی عدل کریا کر رشتہ داراں وچ بھی عدل کریا کر اوے کسے دا ایک تیلا بھی چوری دا نہ پیا چاویں ایک تا برکت چلی جاسیا دوسرا حساب دینا بہت اوکھا ہوسیا حلال حلال ہے حرام حرام ہے فقیرانہ آئے صدا کر چلے صدا خوش رہو دعا کر چلے دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب دے صدقے آپ تمام احباب دا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ چ قبول فرمائے اور اساں ساریاں نو نبی پاک دی سچی پکی غلامی نصیب فرمائے دین اسلام دی خدمت دی میرا مالک توفیق عطا فرمائے 2 نعت خان بیٹھے بلکہ ایک بھی بیٹھے 3 بیٹھے تو انہاں دے پلوتے اپن لے کے بہ جاسن اس واسطے اے 2 شعر سارے پڑھ دین تے تسی سارے احباب نے محبت نال سماعت فرمانا ہے حاجی صاحب میرے نال ہی ہوندن تے قاری بنیامین صاحب میری مسجد دے نائب امام نے